یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم اور اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، نارا آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اس کے اوپر ایسے سخت طبیعت کے ملائکہ مقرر ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی کہی ہوئی بات کے خلاف نہیں کرتے۔ یعنی یوں کہیے کہ لوگ چیخیں، چلائیں، روئیں، انہیں صرف اللہ کا حکم نظر آتا ہے، نہ کسی کی آہیں سنائی دیتی ہیں، نہ کسی کی درد کسی کا محسوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی کی چیخیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ ایسے فرشتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت ہے، اس میں فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری اولاد اور ہماری بیویاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیسے؟ ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہو کہ ان کے کردار اور اخلاق سے دنیا والے ہمیں جانیں۔ اچھا بیٹا، اچھی اولاد اپنے ماں باپ کے اچھے نام کا سبب بنتی، اور بری اولاد ہمیشہ والدین کو برا کہلوانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، یا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دلوایا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دلوائے، یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا۔ تو تم نے اگر کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دی ہوتی تو تمہارے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا؟ تو گویا تم نے گالی دے کے اس بندے کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ تم بھی میرے ماں باپ کو گالی دو۔ تو فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دو، گالی دلوانے کا سبب نہ بنو۔